بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نور الاول ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صلوات ایک برادر مومن کی والدہ کی سال ثواب کی مجلس، پروردگار برادران کو صبر دے اور مرحومہ کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقام میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، جب بھی آپ لفظ ماں بولتے ہیں، ماں، جب تک یہ دونوں ہونٹ آپ کے نہ ملیں، جب تک ماں ادا نہیں ہوتا۔ ماں ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیارے نبی کا آپ نام لیں گے تو آپ کے ہونٹ آپس میں ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرا نبی دنیا میں ملانے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا، میرے بہت سارے بزرگان یا تشریف فرما ہیں تو میری نالج میں اضافہ کر دیجیے گا۔ بہرحال مجھے نہیں ملا، اور میں نے کسی موقع پہ کہا تھا دنیا کی کوئی زبان آپ کے نالج میں ہو، آپ کے علم میں ہو کہ دنیا کی فلاں زبان ہے اور اس زبان میں ماں جب آپ ادا کرتے ہیں تو اس زبان میں میم نہ آتا ہو ماں کے اندر۔ کوئی بھی زبان ہو، سرائکی میں کیا کہتے ہیں، میم آتا ہے ماں کے اندر، انگلش میں آتا ہے، اردو میں آتا ہے، فارسی میں آتا ہے، عربی میں آتا ہے، گجراتی میں آتا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں، جب ماں آپ ادا کرتے ہیں لفظ، یہ اللہ کی طرف سے وہ تحفہ اولاد کے لیے اللہ نے ہر لغت میں، ہر زبان میں جو بھی اپنی زبان میں ماں پکارے تو اللہ نے ماں کے اندر میم رکھا۔ یہ وہی میم ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں آپ رشتے دیکھ لیں، ان رشتوں میں جو ماں اور اولاد کا رشتہ ہے وہ سب سے نایاب ترین رشتہ ہے۔ اتنا نایاب ترین رشتہ ہے نا، بد نصیب ہے وہ انسان۔ یاد رکھیے گا، جنت سجدوں سے نہیں ملتی، جنت سجدوں سے نہیں ملتی، جنت ماں اور باپ کی دعاؤں سے ملتی ہے۔ ماں اور باپ کی
دعاؤں سے جنت ملا کرتی ہے۔ میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا، ایک شخص اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میں سے کوئی تھکا نہیں ہے تو مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں نبی پاک کی ذات۔ اب دیکھیں وہ آنے والا نبی کی بارگاہ میں آ کر کیا کیا رہا ہے، یا رسول اللہ دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میرے نام اعمال میں نہ ہو۔ اب آپ تصورات میں لے کر آ جائیں، دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں، اس نے کہا دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے یا رسول اللہ جو میرے نام اعمال میں نہ ہو۔ یا رسول اللہ کیا میری بخشش کا راستہ ہے؟ کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ اب مجھے انصاف سے بتائیں، آپ میرے پاس آئے اور کہ مولانا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی مومن نے ایسا کیا کہ مولانا صاحب میں نے گناہ کیا ہے، میں کیا کہوں گا؟ کہوں گا توبہ کرو استغفار کرو، یہی کہا جائے گا؟ بھائی توبہ کرو استغفار کرو، تم نے گناہ کیا ہے، تم نے معصیت کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہا یا رسول اللہ گناہ نہیں کیا، دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میرے نام اعمال میں نہ ہو۔ آپ کی وجود لرز جائے گا اس تصور سے جب وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میرے نام اعمال میں نہ ہو۔ یا رسول اللہ کوئی بخشش کا خانہ ہے میرے؟ اب میرے پاس کوئی آئے گا تو میں کیا کہوں گا؟ جا کے نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، استغفار پڑھو، روزے رکھو۔ لیکن اللہ کے رسول نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا جا کے استغفار کرو، اللہ کے رسول نے نہیں کہا جا کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے رسول نے نہیں کہا جا کے روزے رکھو۔ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ اپنی ماں باپ کی خدمت کر جا کر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کا ہر گناہ میرے پاس میں نے انجام دیا ہے، اللہ کے رسول یہ نہیں کرے استغفار کر پڑھ، کہ اپنے ماں باپ کی جا کر خدمت کر۔ تو اندازہ لگائیں یہ ماں اور باپ پروردگار عالم کی طرف سے جو بھی اولاد ہے، یہ ماں اور باپ نہیں ہے، اللہ نے جنت آپ کے گھر میں بھیجی ہوئی ہے، ایک ماں کی شکل میں ہے، ایک باپ کی شکل میں ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو گیا، ایک ناراض ہو گیا، ماں کو ناراض کر دیا، باپ کو ناراض کر دیا، کسی کو ناراض کرا دیا۔ اب آگے مولانا صاحب کے پاس نمازیں پڑھ رہے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے، صبح سے لے کے رات تک نمازیں، توبہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، مہینوں گزر گئے، سالوں گزر گئے، آواز پروردگار آئے گی، ساری زندگی سجدہ کرتا رہے اور تیری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے، تیرا گوشت پگھل کے ریزہ ریزہ ہو جائے، یاد رکھ جب تک تیری ماں اور باپ تجھے معاف نہیں کرے گا میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا۔ جب تک تیری ماں اور تیرا باپ تجھے معاف نہیں کرے گا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے وجہ کیا ہے؟ عقلی طور پر سیدھی سیدھی بات ہے، پروردگار ساری زندگی تیری بارگاہ میں سجدے میں پڑا ہوا ہوں، معاف کر دے۔ تو کہہ رہا ہے کہ میری کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے، گوشت ریزے ریزے ہو جائے، انبیاء کی نمازیں اور روزے میں لے کر آ جاؤ، آواز آئے گی کہ اب معاف نہیں کریں گے تجھے۔ پروردگار کیا وجہ ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، یہ کوئی گھومنے پھرنے والی ایسی جو سمجھ میں نہ آنے والی بات تو ہے نہیں۔ میں تیری نمازوں کا، تیرے قرآن کا، تیری سجدے کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کہے گا میں تو محتاج نہیں ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، میری بارگاہ میں سجدے میں جھکا ہوا ہے۔ جو ماں اور باپ تیرے محتاج ہیں ان ماں باپ کو تم نے ناراض کیا ہوا ہے۔
تو جن کو تو نے ناراض کیا وہ محتاج ہے تیرے. کل تو بھی ایسے ہی تھا, تیرے منہ سے گال گرتی تھی, تو اتنا کمزور تھا کہ تیرے ہاتھ کپڑ پاتے تھے, تو لقمہ توڑ نہیں سکتا تھا, تیرے منہ کا جو پانی ہے اس پانی کو روک نہیں سکتا تھا, تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اور این اس وقت میں آپ اس چیز کو نوٹ کرتے ہوں گے, این اس وقت میں کہ جب ماں اور باپ کھانے کے دسترخوان میں بیٹھے کھانا کھائے, اسی وقت بچہ الٹی کر دیتا ہے. ماں نے کھانا چھوڑ دیا, باپ کو فکر ہو گئی, ماں کو اب کھانے کا احساس نہیں کہ کھانا کھا لوں جا کر. ماں کو کھانے کی فکر نہیں ہے, باپ کو نہیں ہے. اب فکر کس چیز کی ہے؟ بچہ میرا پریشان نہ ہو جائے. سب سے پہلے ماں اور باپ جا کے اسے دھلاتے ہیں. تو آپ نے غور کیا, ماں کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا, باپ کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا, اور اس وقت تک ماں بھی ٹینشن میں, باپ بھی ٹینشن میں, جب تک کہ وہ آپ کو صاف ستھرا نہ کر رہے. آج تمہاری ماں محتاج ہو گئی, آج تمہارا باپ محتاج ہو گیا, تو آج سے تمہیں باپ برا لگنے لگا, آج سے تمہیں ماں بری لگنے لگی. کبھی سوچا کر یہ وقت تمہارے اوپر بھی آیا تھا. تم نے بھی جب ماں بیمار ہوئی نا تیمارداری کی, لیکن جب ہم بیمار ہوئے نا ہماری ماں نے تیمارداری کی. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں نا, اولاد تیمارداری کرتی ہے اس لیے کہ پروردگار ان کی مشکل کو آسان کر دے, انہیں جلد سے جلد اپنے پاس بلا لے. لیکن جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا, ماں کہتی پروردگار میری زندگی بھی میرے بچے کو دے دے, اے پروردگار میری زندگی بھی میرے اس بچے کو دے دے, اے اللہ میرے بچے کو صحت دے دے, زندگی دے دے. تو آپ نے بھی خدمت کی, انہوں نے بھی خدمت کی, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کبھی بھی ماں اور باپ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. جیسے آج کل آپ نے دیکھا نا, کوئی کچھ اچھی پوسٹ پہ چلا گیا بیٹا, کوئی اچھا مقام مل گیا, وہ ماں کو کیا کہتا ہے کہ آپ کو کیا معلوم, باپ کو کہتا ہے آپ کو کیا معلوم. ماں سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم, باپ کو کہتا ہے آپ کو کیا معلوم. اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا وجود کا ذرہ 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 اس کے ماں اور باپ کی مرحوم منت ہے. یہ جو آج تم زبان چلا رہے ہو نا, یہ تمہارے ماں کے وجود کا حصہ ہے, یہ تمہارے باپ کے وجود کا حصہ ہے, تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. تم جو کچھ بھی ہو, اگر یہ نہ ماں ہوتی نہ باپ ہوتے تو پھر تمہارا وجود بھی نہیں ہوگا. تمہارا جو بھی وجود ہے اس ماں کے سبب سے, اس باپ کے سبب سے. آپ جانتے ہیں یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے, اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کتنے عظمت والے نبی, 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول, اور 313 میں جو بڑے ہیں یہ 5, ان میں سے حضرت موسیٰ اللہ سے بڑے انداز سے بات کیا کرتے تھے. پروردگار نے کبھی کچھ نہیں کہا. ایک دن جب آئے کہا موسیٰ آج کے بعد بڑے صبر کے بات کرنا ہم سے. اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے پروردگار کیا ہو گیا؟ موسیٰ جب تم بات کرتے تھے ہم تمہیں معاف کر دیتے. کیوں؟ پیچھے تمہاری ماں دعا کرتی تھی, تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرتی تھی, تمہاری ماں کی وجہ سے میں معاف کر دیتا ہوں. آج وہ تمہاری ماں دنیا میں نہیں, آج وہ ماں نہیں ہے دنیا کے اندر. وذالک نبی بد نصیب ہے وہ اولاد جس سے اس کی ماں ناراض ہے, بد نصیب ہے وہ اولاد جس سے اس کا باپ ناراض ہے.
میں نے کئی موقع پہ کہا، یہاں پر بھی قیامت میں بھی ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا۔ اگر تمہیں زندگی کا سکون چاہیے نا، اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی پریشانیوں سے دور ہو جائے، تمہاری زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ نکل جائے، تمہیں زندگی خوشیاں ملے، لمبے لمبے نمازیں نہ پڑھنا، قرآن نہ پڑھنا، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے باپ کی خدمت کرو، کبھی اپنی ماں کا دل نہ دکھانا، کبھی باپ کا دل نہ دکھانا، باپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت، میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی طاقت دنیا کی تمہیں برباد ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ تم یہ چاہو کہ تم آباد ہو جاؤ گے، ناممکن ہے۔ اگر تم نے اپنی ماں کا دل دکھا دیا، باپ کا دل دکھا دیا، اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں برباد ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ اب تمہاری زندگی میں خوشیاں، ترسو کی خوشیوں کو دو، اور پھر عزت، کہیں تمہیں عزت نہیں ملے گی، کسی معاشرے میں کہیں بھی چلے جاؤ گے۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنی ماں اور باپ کا دل دکھایا، پروردگار اسے قیامت میں انسانوں کی شکل میں نہیں اٹھائے گا۔ کیا فرمایا مولا نے؟ کہا اللہ اسے گدھے کی شکل میں اٹھائے گا۔ جس نے اپنی ماں کا دل دکھا دیا، باپ کا دل دکھا دیا، انسانوں والی شکل میں نہیں ہے، اللہ گدھے کی شکل میں اسے اٹھا رہا ہے۔ معبود وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اتنے جانور ہیں، یہ گدھے کی شکل میں کیوں اٹھا رہا ہے؟ آواز آئے گی، گدھا دنیا کا وہ جانور ہے، سب سے زیادہ محنت کرتا ہے لیکن عزت نہیں ہوتی اسے کہیں بھی عزت نہیں ملتی ہے۔ محنت سب سے زیادہ کرتا ہے لیکن عزت نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ اولاد کے جس نے ماں کا دل دکھایا، باپ کا دل دکھایا، زندگی بھر محنت کرتا رہے گا، پریشان رہے گا، مشکلات میں گھرا رہے گا، اس کی زندگی کی پریشانی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر عزت، سب سے بڑی بات یہ عزت نہیں ملے گی اسے، کہیں بھی چلا جائے عزت معاشرے میں اس کی نہیں ہوگی۔ اللہ نے عزت ماں باپ کی خدمت میں رکھی ہے، ماں باپ کی دعاؤں میں رکھی ہے۔ عزت چاہیے، شہرت چاہیے، مقام چاہیے، زندگی کی پریشانی چاہتے نہ ہو، دنیا کی ہر راحت تمہیں ملے، خوشیاں ملے۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا تھا عیاش، آپ سنتے ہیں عیاشی کرنے والا، امام نے کہا عیاش وہ انسان جس نے اپنی ماں کی دعائیں دی، کبھی ماں کو تنگ نہیں کیا، باپ کو نہیں تنگ کیا، ماں کو تنگ نہیں کیا۔ امام نے فرمایا اس کی زندگی کیسے گزرے گی؟ جیسے کہ عیاش انسان کی زندگی گزرتی ہے نا، اللہ ویسی زندگی اسے عنایت کرے گا۔ لیکن جس نے بات بات میں ماں کو سمجھا کچھ نہیں، ماں کی عزت کچھ نہیں، باپ کی تمہیں کیا معلوم، والد بوڑھے ہو گئے آپ کو کیا معلوم، ذرا ذرا سی بات پہ باپ کو جھڑک دیا، باپ سے بدتمیزی کی۔ امام فرماتے ہیں لفظ اف، اگر اس ڈکشنری کے اندر لفظ اف سے چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ اسے کہتا، اس سے چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ اگر کسی نے اف کہہ دیا ماں اور باپ کو، اب اس کی زندگی برباد ہو گئی، جب تک کہ اس کی ماں سے معاف نہ کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے دور میں ایک نوجوان ہے، اس کی حالت یہ ہے جان کھونے کی حالت میں موت نہیں آ رہی، اس قدر موت سخت ہے اس کے لیے، تڑپ رہا ہے، پورے علاقے کے لوگ اس کی حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے پاس یا رسول اللہ ایک نوجوان ہے، اس کا دم نہیں نکل رہا، اتنی مشکلات کا شکار ہے، اے اللہ کے رسول آپ آئیں، اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ اللہ کے رسول آئے، اس نوجوان کے پاس آتی ہے، اللہ کے رسول ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ اس کی ماں زندہ ہے۔
بولا اس کی ماں کو. مائی اللہ کے رسول نے کہا یہ بتا کیا تجھ سے ناراض ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. کیوں ناراض ہے؟ یا رسول اللہ یہ مجھ سے زیادہ اپنی بیگم کو اہمیت دیا کرتا تھا. میری اس کی نگاہ میں کوئی عزت نہیں تھی. جو مقام بیوی کا تھا، جو مرتبہ بیوی کا تھا، جو عزت جو رسپیکٹ بیوی کی تھی وہ میری نہیں تھی. یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اگر تو چاہتی ہے تیرے بچے کی یہ مشکل حل ہو جائے تو ایک ہی طریقہ اسے معاف کر دے. اللہ کے رسول سے اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کروں. اس نے مجھے اتنا تڑپایا ہے میں کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں. اللہ کے رسول نے کہا جانتی ہوں اگر تم نے اسے معاف نہیں کیا اس کی سزا کیا ہے؟ رسول اللہ کیا سزا ہے؟ کہ سزا یہ ہے اسے زندہ آگ میں ڈال دیا جائے. زندہ جب آگ میں جلے گا نا جب جا کر اس کا گناہ جو اس نے کیا ہے یہ پھر اس گناہ سے پاک ہوگا. کہ یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی. اس نے بہت بڑا دل دکھایا. اب نوجوان طلب رہا ہے اذیت کے اندر. رسول اکرم رحمت للعالمین ہے لیکن کیا کیا جائے. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ لکڑی جمع کرو. مسلمان جلاتے نہیں دفناتے ہیں لیکن ماں باپ کی ناراضی سمجھانے کے اللہ کے رسول نے کیا کہا جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ. اسے زندہ آگ میں ڈالا جائے گا جب جا کر اس کا گناہ سے پاک ہوا. لکڑی لے کر آئے آگ لگائی گئی شعلے بلند ہوئے. اللہ کے رسول نے کہا تو ماں ہے معاف کر دے. یا رسول اللہ نہیں اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے اس نے مجھے بڑی عزت دی ہے اس کی نگاہ میں میری کوئی حیثیت نہیں تھی. یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اٹھاؤ اس کے بیٹے کو اور اٹھا کر آگ میں ڈال دو تاکہ اس کی مشکل آسان ہو جائے. اللہ کے رسول تو سب کچھ جانتے ہیں نا. اب ادھر انہوں نے اٹھایا آگ کے قریب لے کے گئے. ماں تھی نا چیخ کر یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی. اے اللہ کے رسول میں نے معاف کر دیا اپنے بیٹے کو کیونکہ ماں ہے. ماں کبھی اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی. یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا اپنے بیٹے کو. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے اس کی سزا یہی تھی اسے زندہ آگ میں جلا دیا جائے. جب جا کر اس کا یہ گناہ جو اس نے کیا ہے ماں اور باپ کا دل دکھایا. جس ماں نے ساری زندگی تمہاری خدمت کی تمہاری پیدائش میں کتنی زحمت اس ماں نے اٹھائی ہے اس باپ نے کتنی محنت کی تمہارے لیے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بچہ دوپہر میں کھجور کے توڑ رہا ہے درخت پہ چڑھ کے. تو باپ نے دیکھا کہ سخت گرمی پڑ رہی ہے. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا دھوپ ہو رہی تو یہ دھوپ لگ جائے گی بیٹا نیچے آ جا جب چھاؤں ہو جائے تو پھر کام کر لینا. اس بچے نے کہا بابا اچھا یہ جو بچہ کام کر رہا تھا اس کے بھی ایک بچہ تھا بیٹا تھا جو 3-4 مہینے کا تھا. باپ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا بچہ کام کر رہا ہے. اس نے پھر کہا بیٹا تجھے دھوپ لگ جائے گی بیٹا ادھر آ جب شام ہو جائے تو پھر کام کر لینا. اس نے کہا بابا بس 5 منٹ کا کام رہ گیا آ رہا ہوں. باپ نے 3-4 دفعہ کیا ایسے ہی وہ ہر دفعہ بابا بس 5 منٹ کا کام رہ گیا. جب اس نے دیکھا یہ نہیں آ رہا اس نے کیا کام کیا اندر گیا وہ جو 5-6 مہینے کا اس کا بچہ تھا اسے اٹھایا اور باہر لا کے دھوپ میں لٹا دیا. جیسے دھوپ میں لٹایا اس باپ کی نگاہ پڑی ویسے چیخا بابا میرے بچے کو دھوپ لگ جائے گی. باپ نے کہا تجھے احساس اپنے بیٹے کا تو نے یہ بھی سوچا کہ تو بھی تو میری اولاد ہے تجھے اس کا احساس ہو گیا. میں نے تو ابھی رکھا ہی ہے تو تڑپ گیا وہاں سے چیخ کے کہہ رہا بابا میرے بچے کو دھوپ نہ لگ جائے. تجھے اس کا احساس ہے تجھے احساس ہوا کہ جب تو یہ کام کر رہا تو میرے دل پہ کیسے خرچہ چل رہا ہوگا. ایسا گرامی
تو ہم اپنی زندگی میں مشکلات خود لیتے ہیں، زندگی میں ٹینشن خود لیتے ہیں۔ یہ گھر میں جو رزق کی پریشانی ہے، یہ گھر میں رزق نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جو ماں کو دل دکھایا ہے، باپ کا دل دکھایا ہے، جو ماں کی عزت نہیں کی، باپ کی عزت نہیں کی۔ اب زندگی میں مشکلات تو آئیں گی۔ اب ماں باپ جب نہیں تم نے ان کی خدمت کی، اللہ نے تو اس لیے بھیجے تھے یہ ان کی خدمت کرو، اپنی زندگی سے مشکلات نکالو، پریشانی نکالو۔ یہ جتنی تمہاری دعائیں کریں گے تمہارے لیے، تمہاری زندگی کی مشکلات نہیں بن جائیں گی۔ لیکن جس ماں سے تمہیں دعا لینی چاہیے تھی، عجیب بات ہے، جو ماں آپ کو ہنستا دیکھنا چاہتی ہے نا، اسی ماں کو تم نے بلا دیا۔ جو ماں آپ کی ایک ایک مسکراہٹ کے لیے راتوں کو جاگتی تھی کہ میرا بچہ پریشان کیوں، یہ مسکرا کیوں نہیں رہا، اسے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ تم تھوڑے سے بڑے کیا ہو گئے، تم نے اسی ماں کو خون کیا سننا دیا۔ اس ماں کی تمہارے نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کائنات میں کوئی ایسا جو قربانیاں اس نے تمہارے لیے دی ہیں، کوئی دوسرا ایسی قربانیاں دے کے دکھائے؟ آواز آئے گی کوئی نہیں دے سکتا ایسی قربانی، یہ صرف ماں ہے، یہ باپ ہے، یہی قربانیاں دینے والے ہیں۔ سب سے بڑی آرزو، بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے اسکول میں پڑھاتا ہوں تو ابھی 2-3 دن پہلے یہی بحث کر رہا تھا کہ ایک بچہ بھی متوجہ ہو گیا تو میری محنت محسوس۔ میں نے کہا بیٹا یہ جو تم آج اسکول میں یہاں بیٹھے ہو نا، تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ دار میں جو عزت ہے نا، تم جاتے ہو کوئی کہتا ہے کھانا کھا لو، کوئی کہتا ہے کہ فلاں چیز دے لو، تمہیں عزت کرتے ہیں، یہ صرف تمہارے باپ کی وجہ سے ہے۔ یہ جو آج تم اسکول میں بیٹھے ہو نا، تمہارا باپ ہے وہاں دھوپ میں جلتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اس لیے کہ خود دھوپ میں جلتا ہے، اس لیے کہ تمہیں سایہ دیتا ہے۔ خدا نہ کرے تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے، ابھی تو تم اسکول میں بیٹھے ہوئے ہو نا، کل کسی کے ہم بیٹھ کے مزدوری کر رہے ہوں گے۔ آج جو رشتے دار پڑھ کے تمہیں سینے سے لگا رہے ہیں نا، کل کو جب ان کے گھر جاؤ گے نا، وہ سمجھیں گے کہ مانگنے کے لیے آگے کچھ ہے، ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ تمہارا باپ ہے، اس کی قدر کرو۔ یہ تمہاری جہاں پر بھی عزت ہے نا، جو تمہاری عیاشی ہے، یہ جو کچھ تمہاری زندگی میں سکون ہے، تمہارے باپ کی وجہ سے ہے۔ جس کا باپ مر جاتا ہے نا، پھر پوچھو کہاں عزت ہو، کہاں ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں، کہاں ہے وہ زندگی کے مزے میں؟ کوئی قریب بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر تو ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، بہت اچھے آفیسر تھے، بہت، ان کا انتقال ہوا، افضال نام تھا، بہت سارے شاید جانتے ہوں۔ تو وہ کہیں بھی جاتے تھے تو اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کے جاتے تھے، بڑی عزت، بڑی رسپیکٹ بچوں کی۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اچانک اٹیک ہوا، بچے کا میں نے میسج پڑھا، واقعی میں رو گیا بیٹھ کے۔ اس نے کہا بابا دنیا جو آپ کی جب تھے نظر ہمیں آتی تھی نا، دنیا ویسی نہیں تھی، آپ کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ دنیا کیا ہے۔ ہم جہاں جاتے تھے عزت، رسپیکٹ، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، ہماری عزت، خاندان، رشتہ دار۔ آج کوئی ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتا بھی نہیں۔ آج رشتہ دار اسی لیے ہم سے دور بھاگتے کہ کچھ مانگ نہ لیں۔ بابا جب تک آپ تھے نا، اس وقت تک دنیا کچھ اور تھی، آپ کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ دنیا کیا ہے، کیسے مطلبی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر۔ بس عزیزوں، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ خدا را جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے زندگی میں سکون چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، کبھی اپنی ماں کی بددعا نہ لینا، کبھی اپنے باپ کو تنگ نہ کرنا۔ اگر ماں غلط ہے اور آپ صحیح ہے، ماں کے آگے پھر بھی سر جھکا دو، بدتمیزی نہیں کرو، باپ سے بدتمیزی۔ جتنا سر جیسے اللہ کے آگے جھکاتے نا، جتنا سر جھکاتے ہیں اللہ اتنا ہی آپ کو بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح ماں اور باپ کے آگے جتنا آپ کا سر جھکے گا،
اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو عزت سے نوازے گا. درود پڑھیے گا نبی محمد والے درود سے تو یہ لگ رہا ہے شاید آپ سب کے سب تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. حاضری نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا پر محمد والے محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد وعلی. تو خلاصتاً پروردگار عالم نے ماں باپ کی شکل آپ کو بہت قیمتی تحفہ دیا ہے. خوش نصیب ہے وہ اولاد جو ماں اور باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرتے ہیں. بد نصیب ہے وہ اولاد جس نے ماں کا دل دکھا دیا، باپ کا دل دکھا دیا. اب سوچ رہے ہیں کہ خوشیاں مل جائیں. نہیں، اب خوشیاں تو نہیں ملیں گی. ایک تھوڑا سا اشارہ دے کر اپنے مسائل کی طرف آؤں گا. حضرت علی اصغر 3 دن کے بھوکے پیاسے، جناب سکینہ 3 دن کی پیاسی. مجھے ایک کوئی روایت بتا دے کوئی شہزادے علی اصغر نے اشاروں میں کہا یہ جناب سکینہ نے کہا بابا پیاس برداشت نہیں ہوتی، یزید کی بیعت کر لو. بابا تماچے برداشت نہیں ہوتے، بابا یزید کی بیعت کر لو. نہیں ملے گا. اس لیے یہ اس قدر اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہے، اس قدر فرما بردار ہے. ان کی نگاہ میں بڑے سے بڑا مسائل کی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریے گا اس بچی کا کہ دل پہ کیا قیامت گزرے گی، اس خاتون کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی کہ جب بھی وہ بزم رسول میں آتی ہو اور اللہ کے رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور فقط کھڑے نہ ہو جو اللہ کے رسول چلنا شروع کر دیتے ہو. جس جگہ شہزادی کونین کھڑی ہو اللہ کے رسول آ کر ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں. وَجَلَسَهَا عَلَى مَجْلِسِهِ. پھر اللہ کے رسول کیا کام کرتے تھے؟ جہاں منبر پہ خود بیٹھے ہوتے تھے فاطمہ زہرا کو وہاں بٹھا دیتے تھے اور اللہ کے رسول کھڑے ہوئے تھے. اس بیوی کے اوپر کیسی قیامت گزری ہوگی کہ جس بیوی نے دیکھا ہو کہ 1 منٹ کے لیے بھی میرے بابا کو برداشت نہیں تھا کہ فاطمہ زہرا کھڑی رہے. بعد رسول وہی فاطمہ کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی. بعد رسول وہی فاطمہ زہرا ہے کئی گھنٹے گزر کے دربار میں. کسی ایک نے نہیں کہا یہ سنت نبوی ہے کہ جب بھی فاطمہ آئے اس کی تعظیم کی جائے. عزیز و بس روایت کہتی ہے کیا ظلم ہوا رسول کی بیٹی میں. ایک نے اپنے دوست کو خط لکھا اور خط میں لکھا کہ رسول کے بعد رسول کی بیٹی اپنا حق مانگنے کے لیے میرے پاس آئی. میں نے کہا رسول کی بیٹی پہلی دفعہ آئی ہے، اسے کیا تحفہ دوں؟ میں نے رسول کی بیٹی کو جانے دیا. کبھی رسول کی بیٹی میرے پاس پھر تحفہ لینے کے لیے میرے پاس آئی. میں نے کہا کیا تحفہ دوں؟ میں نے اسے جانے دیا. جب 30 بار رسول کی بیٹی آئی نا میں نے کہا آج رسول کی بیٹی کو تحفہ دیتے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا جاؤ لکڑیاں جمع کرو، جاؤ لکڑیاں جمع کرو اور لکڑیاں جمع کر کے فاطمہ زہرا کے دروازے پہ رکھ دو کیونکہ آج رسول کی بیٹی کو تحفہ دینا ہے. عزیزوں ہمارے ناصر بھائی کی والدہ کو آج 30 دن ہے نا، روایت 30 دن تھا رسول کے انتقال کا.
تیسرا دن تھا رسول کے انتقال کو، اور آ گئے مسلمان لکڑیاں لے کر۔ فاطمہ زہرا کے در پہ آ کر کہتے ہیں فاطمہ علی کو گھر سے نکالو، اور ایک جملہ تھا فاطمہ اگر علی کو گھر سے باہر نہیں نکالا نا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا، تمہیں معلوم نہیں اس گھر میں فاطمہ بھی رہتی ہے، حسن حسین بھی رہتے ہیں؟ انہوں نے فوراً کہا ہمیں اس سے غرض نہیں کہ اس گھر میں کون رہتا ہے۔ جناب فاطمہ نے کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے رسول جب بھی آیا کرتے تھے پہلے سلام کیا کرتے تھے، پھر اجازت لے کے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے۔ آواز آئی ہمیں اس سے غرض نہیں، حضرت ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگائی۔ اس نے کہا میں نے کہا چلو لکڑیاں جمع کرو۔ فاطمہ زہرا کے گھر میں لکڑیاں جمع کی، اور لکڑیاں جمع کرنے کے بعد اب جو آگ لگائی اور شعلے بلند ہوئے، آپ جانتے ہیں نا پرانے زمانے میں جب دروازے لگا دیے جاتے تھے اس میں موٹی موٹی سیخیں لگائی جاتی تھی تاکہ دروازے وہاں پر ٹکے رہے۔ عزیزانو آپ جانتے ہیں جب آگ جلتی ہے اور لوہا اس کے قریب جاتا ہے تو لال ہو جاتا ہے، جیسے لوہے کا رنگ ہوتا ہے وہ بھی سرخ ہو جاتا ہے۔ در فاطمہ کو آگ لگائی گئی، شعلے بلند ہوئے۔ ادھر شعلوں کا بلند ہونا تھا، جو وہ میخیں لگی ہوئی تھی عزیزانو وہ بھی سرخ ہو گئی۔ اب جو جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، وہ کہتا دروازے کو جلتے ہوئے ہمیں دھکا دیا، بس دھکا دینا تھا۔ ایک آواز آئی اسماء میری مدد کو آ، ارے محسن شہید ہو گئے، اسماء میری مدد کو آ جا، ارے میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیزان روایت کہتی ہے وہ کہتا ہے ہم نے کیا دیکھا، ارے رسول کی بیٹی دروازے کے نیچے تھی، رسول کی بیٹی دروازے کے نیچے تھی، دروازہ اوپر تھا جل رہا تھا۔ ارے ہم نے کیا کام کیا، ہم نے کہا چلو فاطمہ کے گھر میں چلو، بس کیا کام، فاطمہ زہرا دروازے کے نیچے، ارے ہم اس دروازے پہ چلنا شروع کیا۔ ایک نے کیا دیکھا، فاطمہ دروازے کے نیچے ہے، اپنا نیزہ لیا، ارے فاطمہ زہرا کی پسلیوں پہ مارا، ادھر مارنا تھا، ارے فاطمہ زہرا کی بے ہوش ہوئی۔ اب جو ہوش آیا کیا دیکھا، ارے مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے، مولا علی کو لے کر جا رہے ہیں۔ جناب فاطمہ نے کہا ارے میں علی کو جانے نہیں دوں گی، بس عزیزانو وہ بڑھایا کہ فاطمہ زہرا نے ایک جملہ کہا، اگر تم نے علی کو نہیں چھوڑا میں اپنے سر کے بال کو پریشان کر دوں گی، بس اتنا کہنا تھا۔ مدینے کے در و دیوار بلند ہونے لگے، میرے مولا نے دیکھا، اے فاطمہ تجھے رسول کا واسطہ بد دعا نہ کرنا، ارے رسول کی امت ہلاک ہو جائے گی۔ بس وہ قیامت کا وقت آ گیا، بس وہ قیامت کا وقت آ گیا۔ راوی کہتی ہے کہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا ارے رسول اکرم کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا 18 سال کی عمر ہے، جب بی بی دربار میں گئی تھی، سر کے بال سفید نہیں تھے، کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، لیکن جب فاطمہ زہرا دربار سے آئی کمر جھک گئی، سر کے بال سفید ہو گئے۔ فاطمہ زہرا اول وقت میں نماز پڑھنے والی تھی، جناب زینب کو گھر میں چھوڑا، ارے جناب زینب نے دیکھا میری اماں کو بہت دیر ہو گئی، پریشان کیوں رہی ہے، اماں آئی کیوں نہیں، عزیزانو بی بی اول وقت میں نماز پڑھنے والی ہے، کیا دیکھا دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ ہے جو عصا کے سارے چل رہی ہے، سر کے بال سفید ہے، عزیزانو چلتے ہوئے اس مقام کی طرف آئی جہاں پر مصلی رکھا ہوا تھا، ارے اس نے مصلی کو ہاتھ لگایا، علی کی بیٹی آگے بڑھی، اے ضعیفہ میرے ماں کے مصلی کو ہاتھ نہ لگا، میری ماں اول وقت میں نماز پڑھنے والی ہے۔ ارے جیسے ہی جناب زینب نے کہا، ایک بار سر کو بلند کیا، رو کر کا بیٹی زینب میں نہیں پہچانا، تو نے نہیں پہچانا، میں تیری ماں فاطمہ۔ ارے جیسے ہی جناب زینب نے سنا، رو کر کا اماں یہ سر کے بال سفید کیسے ہو گئے، اماں یہ قیامت کا منظر، مولا کا اماں یہ کمر کیسے جھک گئی۔ ایک جملہ شہزادی نے کہا بیٹی آج دربار کے منظر نے بتا دیا، میں دربار گئی تھی، تو بازاروں میں جائے گی، تو درباروں میں جائے گی۔
بارے الہ تجھے واسطہ ہے تیری عزیز ذات، تجھے واسطہ ہے محمد و محبت کا، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما۔ اس مجلس کا ثواب جو کچھ امور خیری انجام دی گئے ان سب کا ثواب ناصر بھائی کی والدہ کو ایصال فرما، ان کے درجات عالیہ کو بلند فرما، تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جنت علیین میں اعلیٰ مقام عنایت فرما، جوار جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، انہیں قبر میں سکون اور چین عنایت فرما، قبر کی تمام وحشت ناکیوں سے محفوظ فرما، انوار آل محمد سے ان کے قبر کو منور فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اولاد کے سلسلے میں مرحومہ کی جو بھی نیک حاجات تھیں ان تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بارک الہ بحق محمد وآل محمد۔ اس مجلس کا ثواب اور جو کچھ امور خیری انجام دی گئے ان سب کا ثواب سائرہ بی بی زوجہ محمد رمضان کی روح کو ایصال فرما، ان کے درجات عالیہ کو بلند فرما، تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔